أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الکریم. اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا، دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کوڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. بعد اس حمد و ثنا اور درود و سلام کے تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ دونوں آیتیں ہمارے سلسلہ وار درس کی اگلی کڑیاں ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2، پارہ نمبر 2، اس کے رکوع نمبر 33 کی یہ 2 آیتیں ہیں. آیت نمبر 251 اور 252، 251 اور 252. اور یہ دونوں آیتیں دوسرے پارے کی بالکل آخری 2 آیتیں ہیں. انشاءاللہ ان 2 آیتوں کو ہم 2 دروس میں انشاءاللہ تفصیلی سنیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 251 میں کہتا ہے، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. لہذا شکست دے دی ان لوگوں کو بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی حکم سے، اللہ کی مرضی سے. کن لوگوں کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے؟ کس تعلق سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ اس کے تعلق سے پچھلی آیت میں اللہ نے کہا، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ. جب جالوت اور اس کا لشکر سامنے آیا اور حضرت طالوت اور ان کے ساتھ والے ایمان والوں نے جب اس لشکر کو دیکھا اور مقابلے کی باری آئی تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ اس جہاد کے میدان میں ہم پر تو صبر کو اتار، صبر ہم پر نازل فرما، ہمیں صبر دے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدمی دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کفار پر ہماری تو مدد فرما. جب یہ دعا انہوں نے کی، اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، جہاد شروع ہوا، کفار اور ایمان والوں کے درمیان یہ مقابلہ ہوا. تو آخرکار جو انجام جو نکلا اس کا، اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے آیت نمبر 251 میں کہتا ہے، فَهَزَمُوهُمْ. لہذا حضرت طالوت اور ان کے ساتھ والے ایمان والوں نے شکست دے دی ان لوگوں کو. حالانکہ دشمنوں کا لشکر کافی بڑا تھا،
اور اسلحہ کے اعتبار سے فراوانی بھی بہت زیادہ تھی، تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اکثریت والی تعداد تھی۔ ان کے بالمقابلے میں مومنوں کی تعداد کم، اسلحہ کی فراوانی بھی کم، بہت سے اعتبار سے یہ ان کے آگے کم تو نظر آ رہے تھے۔ پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، مدد مانگی، فَحَزَمُوهُمْ، تو اللہ نے ان کی ان کاوشوں کی وجہ سے اور ان کے دعاؤں کی وجہ سے، دعا کی جو برکت ہوتی ہے اس برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فَحَزَمُوهُمْ، انہوں نے انہیں شکست دے دی۔ شکست جو دی اس کے پیچھے جو اللہ نے وجہ بتائی، نہ وہ ایمان والوں کے ایمان کا تذکرہ ہوا، نہ وہ ایمان والوں کے دعا کا تذکرہ ہوا، نہ وہ ایمان والوں کے اسلحہ کا تذکرہ ہوا، نہ ان کی نیتوں کا تذکرہ ہوا، بلکہ اللہ نے کہا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا۔ جہاد کا جو انجام خیر جو نکلا، فتح و کامرانی جو نکلی، وہ اللہ کی مرضی سے ہوئی۔ بہت سارے نکات ہیں اس میں، بہت سارے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے بس اتنا کہہ دیا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی مرضی سے یہ ہوا؟ اس وجہ سے کہ دنیا کا ہر کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ انسانوں کے درمیان کیا معاملات ہوں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہی طے کر دیا ہے۔ اس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، تقدیر کی وہ کتاب جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم میں جب کتاب القدر کا ایک باب باندھا ہے تو اس کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تقدیر اللہ کی مرضی اور منشا ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ کی مرضی اور منشا ہے۔ اللہ جو چاہتا تھا اللہ نے وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ طالوت کا، حضرت طالوت کا اور جالوت کا جب مقابلہ ہوگا تو اس میں حضرت طالوت اور ایمان والے فتح یاب ہوں گے، فتح و کامرانی ان کے قدم چومے گی۔ اللہ نے یہ اپنے لکھ دیا تھا اپنی مرضی سے، بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کی مرضی۔ دیکھیے بہت وسیع معنی ہے اس میں، بہت زیادہ وسیع معنی ہے اس میں۔ اللہ چاہتا تھا کہ ایسا ہو، اب اللہ اپنے چاہنے کے لیے جو تقدیر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی چاہت ہے، مشیت جس کو کہتے ہیں، مشیت۔ اس سے پہلے غالباً میں نے یہ فرق بتلایا ہے، مشیت اور رضا میں بہت فرق ہے۔ مشیت اور رضا میں بہت فرق ہے، انشاءاللہ جب یہ موقع آئے گا تو دونوں میں فرق بتلاؤں گا۔ اللہ کی جو مشیت ہے، تقدیر کیا ہے؟ اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تقدیر میں جو مشیت اپنی لکھ دی ہے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اسباب بھی بناتا ہے۔ کہ اللہ کون ہے؟ مسبب الاسباب، اسباب کا پیدا کرنے والا۔ تو جس طریقے سے یہ مومن ان کفار کے مقابلے میں فتح و کامرانی اور سرخروئی ان کے نصیب میں آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے اسباب بھی مہیا کر دیے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ چاہتا تھا ایسا ہو۔ دوسرا ایک بڑا بہترین معنی یہ ہے، اللہ نے بتلا دیا ہے انسانوں غرور اور گھمنڈ نہ کرو، اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر، اپنی اکثریت پر، اپنے ذہن اور دماغ پر، اپنی صلاحیت پر غرور نہ کرو۔ جو کچھ ہوا اللہ کہتا ہے وہ میری مرضی سے ہوا ہے، میری مرضی سے ہوا ہے۔ تم اپنی پلاننگ کو، اپنے تدابیر کو، اپنے اسباب کو ذریعہ نہ بناؤ اپنی جیت کا۔ جب تک نتیجہ نہیں نکلتا اس وقت تک تم ہے، تمہاری صلاحیت ہے، تمہارا ذہن ہے، تمہاری قابلیت ہے، تمہارا کیلیبر ہے، تمہارے اسباب ہے، تب تک جب تک نتیجہ نہیں نکلتا۔ جب نتیجہ نکل جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے وہ میری مرضی تھی، جس کے لیے میں نے سارا کھیل کھیلا، جس کے لیے ساری پلاننگ میں نے کی۔ اس لیے ہم نے اس سے پہلے کے درس میں بھی ہم نے وہ حدیث دیکھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، احرس ما تنفعک۔ ابھی تک نتیجہ نکلا نہیں ہے، انجام پتہ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احرس ما تنفعک، جو چیز تجھے نفع دیتی ہے اس کی حرس کر،
خواہش کر، اس کے لیے بھاگ، تھک ہار کر مت بیٹھ، کوشش کرتا رہ. کیوں؟ کیونکہ نتیجہ نہیں نکلا ہے. اپنی صلاحیت پر کوشش کرنا، اپنا دماغ لگانا، تدابیر اختیار کرنا، تجربات لینا، رائے مشورہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ انجام کے نکلنے سے پہلے. اللہ نے کہا جب انجام نکل جاتا ہے بِإِذْنِ اللہ، وہ انجام ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے. اب کوئی سبب نہیں ہے. سبب کب تک ہے؟ جب تک انجام نہیں نکلتا. فَهَزَمُوهُمْ، حضرت طالوت اور ان کے ساتھ والے ایمان والوں نے شکست دے دی جالوت اور اس کے لشکر کو. حالانکہ کافی بڑا لشکر تھا، دشمن کافی تعداد میں تھے. اللہ نے کہا پھر بھی انہوں نے انہیں شکست دے دی بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی مرضی سے. جیسا کہ اوپر کی آیت میں بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت طالوت کی لشکر میں، فوج میں جو علماء تھے، مجاہدین علماء، انہوں نے کیا کہا تھا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ بِإِذْنِ اللہ. آیت میں یہ بھی کیا کہا تھا علماء مجاہدین نے؟ کم من فئۃ قلیلۃ، ایسا کتنی ہی بار ہوا ہے، ہوتا رہتا ہے کہ چھوٹی سی ٹکڑی، چھوٹی سی فوج غلبہ پا لیتی ہے، غالب آ جاتی ہے، فئتن کثیرہ، ایک بڑے گروہ پر، ایک بڑی فوج پر. کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی مرضی سے، اسباب کی وجہ سے نہیں، کثرت اور قلت کی وجہ سے نہیں، صلاحیت کی وجہ سے نہیں، اسلحہ کی فراوانی کی وجہ سے نہیں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی مرضی سے. یہ انجام ہے. یہ غلبہ پا لینا، شکست دے دینا، یہ آخری انجام ہے. یہ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللہ. دیکھیے آیت کی تشریح کون کر رہی ہے؟ دوسری آیت کر رہی ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے پچھلی آیت کو سمجھنے کے لیے یہ آیت. فَهَزَمُوهُمْ، یہ حضرت طالوت اور ان کے ساتھ والے ایمان والوں نے جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دے دی. حالانکہ کافی بڑا لشکر تھا. یہ ہوا اللہ کی مرضی سے. وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ، وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ، اور قتل کیا. ماضی کا صیغہ ہے نا، عربی گرامر میں سب سے پہلے یہی گردان ملتی ہے. فعل، فعلا، فعلو، فعل. وقتل، اور قتل کیا. کس نے کیا؟ فعل ہے، فعل کے بعد آ رہا ہے کون؟ فعل کے بعد کون آ رہا ہے؟ فاعل. داوود فاعل ہے، اس لیے پیش آیا. ذرا سا غور سے دیکھیں، آیت کا یہ ٹکڑا 3 الفاظ والا ہے. اس کا تجزیہ کرتے ہیں، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا، عربی سمجھ میں آئے گی. داوود، داؤد کے اوپر پیش ہے، یہ فاعل ہے. کون ہے؟ وقتل داوود، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے. کس نے قتل کیا؟ اب اس کے بعد آ رہا ہے مفعول، یعنی کہ آبجیکٹ جس کے اوپر کام ہوا. جالوت، اس پہ آگا زبر. اس پہ کیا آیا؟ زبر. یعنی اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کا، ہے نا؟ فعل، فاعل، مفعول. یہی انداز ہے عربی کا جملہ بنانے کا. جس طرح انگریزی میں پہلے سبجیکٹ آتا ہے، اس کے بعد ورب آتا ہے، اس کے بعد آبجیکٹ آتا ہے. پہلے فاعل آتا ہے، بعد میں فعل آتا ہے، اس کے بعد میں مفعول آتا ہے. عربی میں پہلے فعل آتا ہے، بعد میں فاعل آتا ہے، بعد میں مفعول آتا ہے. اس لیے عام طور پر روانگی میں لوگ بولتے ہیں فعل فاعل مفعول، فعل فاعل مفعول. یہ انداز ہے عربی کا، اصل میں اردو کا نہیں ہے. اردو کا تو اور بھی انوکھا انداز ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے اس آیت کو، بولتے ہیں نا کہ قرآن کو اگر زیر زبر کا بھی فرق آ جائے تو معنی بدل جاتا ہے. اس کی مثال یہاں میں دے رہا ہوں.
قرآن کے اگر زیر زبر کو اگر آگے پیچھے کر دیا، صرف بتلانے کے لیے اس آیت کو اس طرح پڑھ کر بتلا رہا ہوں، ورنہ معنی بہت زیادہ غلط نکلتا ہے، اللہ معاف کرے، بات کو سمجھانے کے لیے۔ وَقَتَلَ داؤد اگر پڑھا کسی نے، جالوت تو اگر پڑھ لیا، یعنی داؤد کے اوپر جو پیش ہے اس کو زبر کر دیا، اور تا ہے جس پہ زبر ہے اس کو پیش کر دیا، تو معنی ہوتا اور قتل کیا جالوت نے داؤد کا، داؤد علیہ السلام کا۔ استغفر اللہ، جبکہ اللہ کہہ رہا تھا داؤد علیہ السلام نے جالوت کا قتل کیا۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایک اسکول میں جانا ہوا اور کچھ امتحانات وغیرہ ہو گئے تھے بچوں کے، تو اس کا نتیجہ لینے کے لیے گیا، میرے بچوں کا نتیجہ لینے کے لیے، تو وہاں پہ ایک بلیک بورڈ پر ایک آیت لکھی ہوئی تھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اتنا عربی لکھا ہوا تھا، اور اس کا نہ ترجمہ تھا نہ کچھ تھا، مگر اس میں ایک مسٹیک تھی چھوٹی سی، صرف اعراب کی مسٹیک، حرکت کی۔ کیا تھی؟ انما یخشی اللہ، ہ کے وجہ میں ہو لکھا ہوا تھا، بس۔ یہ پریکٹیکل ریئلی جو ہوا میرے ساتھ ایک مہینہ پہلے، بس میں نے وہاں کے جو کلاس ٹیچر تھے، میرے لڑکے کے کلاس ٹیچر، ان کو بتایا میں نے اور کہا کہ میڈم دیکھیے ذرا یہ آیت، اس کا معنی جو نکل رہا ہے وہ یہ نکل رہا ہے کہ بے شک اللہ ڈرتا ہے اپنے بندوں میں سے جو عالم ہیں ان سے، بے شک اللہ ڈرتا ہے اپنے بندوں میں سے جو علم رکھتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں وہ لوگ اس کے بندوں میں سے جو عالم ہیں، جو علم رکھتے ہیں۔ سورہ فاطر کی آیت، میں نے حوالے بھی دے دیا ان کے آگے، سورہ فاطر کی آیت ہے، سورہ نمبر 35 سورہ فاطر، انما یخشی اللہ کے اوپر زبر ہے۔ یہ ہے اعراب کا فرق، ذرا سا فرق ہو گیا معنی ہی بدل جا رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی وقتل داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے قتل کیا جالوت کو۔ وآتاہ اللہ الملک، یہاں تک جو واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا تھا حضرت طالوت کا، ایمان والوں کا، وہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ کہاں پر؟ وقتل داؤد جالوت پر۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اور مزید وضاحت کرتا ہے داؤد علیہ السلام کے تعلق سے، اور کہتا ہے وآتاہ اللہ الملک، اللہ نے انہیں عطا کیا بادشاہت۔ کیا عطا کیا؟ اللہ جو چیز دے رہا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں ہم نے بھی دیکھا، انعام کے طور پر، وہ چیز کیسی ہوگی؟ وآتاہ اللہ الملک، اللہ نے عطا کیا، دیا داؤد علیہ السلام کو بادشاہت، ملک، والحکمہ، اور حکمت دی اللہ نے، وعلمہ مما یشاء، اور سکھایا انہیں جو کچھ وہ چاہتا تھا۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ، اور انشاءاللہ یہیں تک ہم لوگ آج کا درس سننے والے ہیں۔ آگے کا بہت ہی جامع اور بڑی زبردست آیت ہے، اس لیے میں نے اس کو اگلے درس کے لیے نکال کر رکھا ہے۔ ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ اگلے درس کے لیے ذہنی اعتبار سے آپ تیار رہیں گے۔ آگے اللہ کہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تبارک و تعالی دفاع نہ کرتا، نہ روکتا لوگوں میں سے ایک کو دوسرے سے، فسدت الارض، تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، ایک کا دوسرے سے دفاع کرنا، روکنا، یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے۔ ولیکن اللہ، بلکہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے یہ، ذو فضل علی العالمین، کہ پورے عالم پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ بات کون سی؟ ایک کا دوسرے سے دفاع کرنا،
تلک آیات اللہ، آیت نمبر 252، سب سے آخری آیت دوسرے پارے کی. تلک آیات اللہ، یہ ہے اللہ کی آیتیں. نتلوہا علیک بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر ہم سناتے ہیں آپ پر پورے حق کے ساتھ. ان آیتوں کا جو حق ہے اس حق کے ساتھ ہم ان آیتوں کو آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ غمگین نہ ہو. یہ تھی دونوں آیتوں کا ترجمہ. آئیے کچھ تشریح جو باقی ہے اس کو پوری کر لی جائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت میں 250 میں کہا، 251 میں کہا، 251 میں وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے قتل کیا جالوت کا. قرآن مجید کی یہ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، پارہ نمبر 2، رکو نمبر 33 کی آیت نمبر 251، جس میں داؤد علیہ السلام کا نام پہلی بار آیا. داؤد علیہ السلام کا نام پہلی بار آیا. اگر اسی طرح اگر ہم داؤد علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں ڈھونڈتے ہوئے نکلیں، سرچ کرتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے نکلیں، تو پورے قرآن مجید میں کل 14 مقامات پر داؤد علیہ السلام کا نام آیا ہے. 14 مقامات پر. یہ پہلی جگہ ہے، اس لیے اس گنتی کو بتانا میں نے مناسب سمجھا. داؤد علیہ السلام حضرت طالوت کی فوج کے سپہ سالار تھے. حضرت طالوت کون تھے؟ یہ تو بادشاہ تھے. یہ تو بادشاہ تھے جن کی سرپرستی اور نگرانی میں یہ لشکر نکلا تھا، یہ فوج نکلی تھی. اس فوج کے جو سپہ سالار تھے وہ حضرت داؤد تھے علیہ السلام تسلیم. اس وقت تک نہ یہ نبی تھے نہ یہ بادشاہ تھے. جب یہ جنگ ہو رہی تھی، جب یہ جہاد ہو رہا تھا، تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نہ بادشاہ تھے نہ نبی، ایک عام سپہ سالار تھے. جب یہ جنگ ہوئی اور داؤد علیہ السلام نے اپنی جنگی کاریگری اور اس کا فن تھا وہ جب یہاں بتلایا اور دشمن کے سربراہ اور سردار کا قتل کیا، تو داؤد علیہ السلام کی صلاحیت معلوم ہوئی. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، ہم نے اس کے بعد ہی ایسا ہوا کہ ہم نے داؤد کو علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم نے بادشاہت عطا کی. وہ ہے کہ حضرت طالوت کے بعد جو بادشاہ بنے وہ کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام. کیا صرف بادشاہ ہی بنے؟ قرآن کی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے داؤد علیہ السلام کو جو بنایا وہ بادشاہت ہے. بادشاہ سب سے پہلے بنایا. والحکمہ، اور حکمت بھی تھی. یہ حکمت کیا ہے؟ یہ نبوت ہے. حکمت کیا ہے؟ بادشاہت کے بعد کس کا درجہ بیان کیا؟ نبوت کا. یہ اللہ کا انداز ہے، ترتیب ہے. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ملک سے نوازا، بادشاہت دی. والحکمہ، اور انہیں نبوت بھی دی. وہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا اور نبی بنایا. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور انہیں وہ سب کچھ سکھایا جو اللہ چاہتا تھا. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، مِمَّا يَشَاءُ، جو کچھ اللہ چاہتا تھا اللہ نے داؤد علیہ السلام کو سکھایا. وہ ہے کہ 3 چیزوں کا تذکر اللہ نے کیا یہاں پر. ایک بادشاہت کا دیا جانا، دوسرا نبوت کا دیا جانا، تیسرا اور بہت کچھ سکھلانا جو اللہ چاہتا تھا. کیا ان تینوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کہیں اور ملتا ہے تاکہ تینوں چیزوں کو اور وضاحت کے ساتھ سمجھا جائے؟ میں نے جو چیز بیان کی وہ آتا اللہ الملک سے مراد بادشاہت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. والحکمہ، حکمت بھی دی. اس کا ترجمہ میں نبوت سے کر رہا ہوں. اس کا مفہوم میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ نبوت. بہت سارے تراجم میں، ٹرانسلیشن میں، بہت سارے تفاسیر میں حکمت سے مراد سمجھداری،
فیصلہ کرنے کی صلاحیت، جیسے قرآن میں دوسری جگہ پر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا تھا، اور دوسری اور فقہ سمجھ وغیرہ کا ذکر کیا حکمت کے اندر. میں نے نبوت کا مفہوم اور ترجمہ بیان کیا ہے، انشاءاللہ بتاؤں گا کیسے. تیسرا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ نے سکھایا جو جو اللہ چاہتا تھا. اس میں بیان کر رہا ہوں کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنگی زرہیں بنانے کا ہنر دیا تھا، علم دیا تھا. جنگی زرہیں یعنی جنگی لباس جو لوہے سے بنائے جاتے تھے، یہ خاص داؤد علیہ السلام کے لیے ہی تھا. داؤد علیہ السلام کو ایک معجزے کے طور پر دیا گیا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں گوندے ہوئے آٹے کی طرح، کیچڑ جو ہوتا ہے اس کی طرح تھا، جیسا چاہتے ویسا لوہے کو موڑ لیتے. یہ معجزے کے طور پر نبوت کی ایک علامت اور دلیل اور نشانی داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی. یہ تیسری چیز کیا ہے؟ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. تینوں چیزوں کا تذکرہ کیا، تینوں طرف نشاندہی بھی کی. اب آئیے دیکھ لیتے ہیں ایک کے بعد دوسرا. آتاہ اللہ الملک، اللہ نے آپ کو نبی اللہ نے آپ کو بادشاہ بنایا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ داؤد علیہ السلام کو بادشاہ ہر کوئی مانتا ہے. قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے. انشاءاللہ دوسری آیتیں ہم دیکھیں گے. جس میں اختلاف ہو سکتا ہے وہ ہے والحکمہ، یعنی اللہ نے داؤد علیہ السلام کو حکمت بھی دی. حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت سے مراد کیا ہے؟ اگر ہم قرآن مجید کے دوسرے آیتوں کو دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سورہ بقرہ کی اس آیت کو بھی ہم اس سے پہلے سن چکے ہیں، اس کی تفسیر بھی سن چکے ہیں. اور اسی طرح سورہ جمعہ کی بھی آیت ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ابراہیم السلام دعا کرتے ہیں، اللہ انسانوں میں ایک ایسا نبی بھیج یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں سکھائے تیری کتاب، یعنی قرآن مجید وغیرہ، والحکمہ، اور حکمت بھی. حکمت کیا ہے؟ یہ حکمت کیا ہے؟ اسی قسم کی آیتیں دوسرے مقامات پر بھی ہیں. قرآن تو قرآن ہے، حکمت کیا ہے؟ یہ حکمت احادیث ہے جو کہ وحی ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوتی ہے. جس طرح یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا، صرف اس کو لے کر اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو قرآن کا صحیح معنی مفہوم تک ہماری رسائی نہیں ہوگی. اس کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھیں گے تو قرآن مجید کی آیتیں بھی سمجھ میں آئیں گی اور احادیث بھی اچھے سے سمجھ میں آئیں گی. تو حکمت سے مراد احادیث ہے. اب احادیث کس کے پاس ہوتی ہے؟ ایک نبی کے پاس ہوتی ہے. عام انسان کے پاس حدیثیں نہیں ہوتی ہے. عام انسان وحی غیر مطلوع نہیں رکھتا. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو گویا کہ وہ نبیوں کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، نبی کی نہیں، نبیوں کی شان میں. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں کے اوپر ہی وحی آتی ہے، قرآن تو نہیں ہے وہ اللہ بات کر لیتا ہے، تو گویا کہ وہ نبی کی نہیں، نبیوں کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. تو وحی غیر مطلوع یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی، یہ صرف انبیاء کے پاس ہوتا ہے. یہ وحی یعنی کہ احادیث. اللہ نے داؤد علیہ السلام تعالیٰ سے کہا والحکمہ، ہم نے انہیں وحی غیر مطلوع دی، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی، یعنی احادیث مبارکہ سے ہم نے انہیں نوازا، یعنی کہ نبوت دی. جس کو نبوت دی جاتی ہے اسی سے اللہ کلام کرتا ہے. جس ذریعے سے بھی اللہ چاہتا ہے اس ذریعے سے کلام کرتا ہے. کبھی خواب کے ذریعے سے، کبھی براہ راست فرشتوں کو بھیج کر، کبھی کوئی آواز سنائی دیتی ہے وغیرہ وغیرہ. 7-8 طریقے ہیں وحی کے نازل ہونے کے، ان میں سے کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر وحی کرتا ہے. تو یہ جو وحی کا طریقہ ہے جس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، یہ ہے نبوت، یہ ہے حکمہ. اور بہت ساری تفصیلات ڈالی جا سکتی ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ والکتاب والحکمہ سے مراد قرآن مجید اور احادیث ہوتی ہیں. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا نبی کے فرمودات ہوتے ہیں. ایک اللہ دوسرا نبی، نبوت ہوتی ہے. اس کی بہت ساری تفاصیل دی جا سکتی ہے. بہرحال والحکمہ سے مراد نبوت ہے جو داؤد علیہ السلام کو دی گئی. سمجھ بھی ہے، ظاہر سی بات ہے جب کوئی نبی بنتا ہے تو اس کے اندر وہ سمجھ آ جاتی ہے جو عام طور پر نہیں ہوتی ہے.
اللہ تو چنتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے اندر سمجھ ہو, اور نبوت ملنے کے بعد تو براہ راست آسمانی طور پر اس کی رہبری ہوتی ہے, تو ایک سمجھ اور بڑھ جاتی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتا ہے کہ اے نبی, اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ قرآن کیا ہے اور ایمان کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس وحی کے نازل ہونے سے پہلے آپ کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ قرآن کیا ہے اور ایمان کیا ہے. قرآن یعنی وحی کے نازل ہونے کے بعد بہت ساری راہیں کھلتی ہیں, یہاں تک کہ حدیث سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ باتیں ملتی ہے, حدیث میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نبی بنائے جانے سے پہلے میں غار حرا میں جایا کرتا تھا, خوب اللہ کی عبادت کرتا جیسا مجھے سمجھ میں آتا, خوب عبادت کرتا, اللہ سے دعا کرتا اللہ مجھے صحیح راستہ بتلا کہ میں تیری بات کیسے کروں. جب اللہ نے مجھے نبی بنایا تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ کی بات کیسے کی جائے. سیرت النبی میں آپ کو عام طور پر یہ واقعی قصہ ملے گا. نبوت صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں پریشان رہتا تھا کہ اللہ کی بات کیسے کی جائے. تو گویا کہ نبی بنائے جانے کے بعد سمجھداری بڑھ جاتی. جس طرح الحمدللہ یہ شرف, غور سے سننا ورنہ لگے گا کہ کوئی گستاخی کر رہا ہو, یہ شرف آپ کو اور مجھے بھی مل سکتا ہے سمجھداری بڑھانے والا. جب تک قرآن مجید اور احادیث کو چھوڑ کر آپ زندگی گزارو, ساری سمجھداری رہ کر بھی جاہل کے جاہل ہوتے ہیں. ساری سمجھداری ہم میں ہونے کے باوجود بھی ایسی سی غلطیاں کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں نان سینس. یہی بات اگر قرآن حدیث سے سمجھی جائے, قرآن حدیث آ جائے ہم میں, قرآن مجید اور احادیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے, اپنی زندگی بنا لے, تو وہ سمجھ پیدا ہو جاتی ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی. یہ کیا ہے؟ یہ وحی کے ذریعے سے گائیڈنس دیا جانا ہے, وحی کے ذریعے سے رہنمائی کرنا ہے, جس سے دماغی صلاحیت دگنی تگنی اور چوگنی ہو جاتی ہے. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ, اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے علم دیا, اس کے نبی خصوص جنگی لباس بنانے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہنر اور صلاحیت اللہ نے دی. آئیے دیکھ لیتے ہیں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 79 میں اللہ تبارک تعالیٰ داؤد علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے داؤد علیہ السلام کے تعلق سے کہتا ہے. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 پارہ نمبر 17 اس کی آیت نمبر 79. اللہ کہتا ہے وَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ, ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بھی فہم اور سمجھ دی. وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا, اور ہم نے دونوں کو سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد محترم داؤد علیہ السلام دونوں کو ہم نے دیا, عطا کیا حکمت اور علم. حکمت کو الگ ذکر کیا جا رہا ہے, علم کو الگ ذکر کیا جا رہا ہے. حکمت اور علم سے ہم نے نوازا. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ, اور پھر ہم نے مسخر کر دیا مع داؤد علیہ السلام کے ساتھ, کس کو؟ جبال, پہاڑوں کو ہم نے مسخر کر دیا, ان کے تابع کر دیا. یسبحن والطیر, کہ ان کے ساتھ وہ بھی تسبیح پڑھا کرتے تھے. یہ معجزہ ہے داؤد علیہ السلام کا. اللہ تبارک تعالیٰ نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا, ان کے تابع کر دیا تھا, کہ داؤد علیہ السلام جب ذکر کرتے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح میں لگ جاتے, ذکر میں لگ جاتے. والطیر, اور ایسا ہی حکم پرندوں کے ساتھ بھی تھا. پرندوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا, ان کے لیے مسخر کر دیا تھا. داؤد علیہ السلام جب اللہ کا ذکر کرتے تو پرندے بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے. وَكُنَّا فَاعِلِينَ, لوگوں غلط فہمی میں نہ آنا, یہ سب کرنے والے ہم ہیں. کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ پہاڑوں کا ذکر کرنا, پرندوں کا ذکر کرنا, اللہ کی تسبیح بیان کرنا, یہ کوئی داؤد علیہ السلام کا کمال نہیں. وَكُنَّا فَاعِلِينَ, یہ کرنے والے ہم ہیں,
ہم نے ایسا کروایا تاکہ ان کی نبوت نمایاں نظر آئے کہ یہ نبی ہے، یہ بادشاہ ہے۔ 79 اس کے آگے اللہ کہتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ داؤد علیہ السلام کی تعریف کرتے اللہ اور کہتا ہے ان کی پاس جو ہنر تھا، جو صنعت تھی، جو کاریگری تھی، اس کا ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 80 میں وَعَلَّمْنَاهُ، دیکھیے لفظ کا استعمال کر اللہ تعالیٰ، علمناہ، اور ہم نے سکھایا انہیں، ہم نے سکھایا انہیں، صنعت کاریگری، لبوسن کائی کی، کپڑوں کی، پہننے کے کپڑے، لبوس لکم ایسے کپڑے اے لوگوں جس کو تم پہنتے ہو، لتحصنکم من بأسکم جو حفاظت کرتے تھے تمہاری جنگوں میں۔ جنگی لباس کی کاریگری ہم نے داؤد کو سکھائی علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سورہ بقرہ کی آیت میں کیا ہے وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور سکھایا ہم نے داؤد کو جو کچھ چاہا۔ یہی لفظ، یہی انداز کاریگری کے سکھانے کے تعلق سے بھی اللہ نے اختیار کیا۔ وہ کہا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِن بَأْسِكُمْ، اور سکھایا انہیں ایسی کاریگری جو جنگی لباس کے بنانے میں کام آتی تھی، جس سے لوگ جنگ میں اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اے بنو اسرائیل کیا تم اب بھی شکر گزاری کرو گے اللہ کی کہ تمہارے انبیاء میں سے ایک نبی کو ہم نے یہ کاریگری دی تھی؟ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لہذا ہم اس کو فی الوقت چھوڑ دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں سورہ سبا کی طرف۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 ہے، اس کی آیت نمبر 10 اور 11 دیکھتے ہیں۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 پارہ نمبر 22، اس کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اللہ کہتا ہے بے شک ہم نے داؤد کو علیہ الصلوۃ والتسلیم ہماری طرف سے ہم نے فضل دے رکھا تھا، فضل دیا ہے، ہم نے فضلت دی ہے، بہت سارا انعام اکرام بھی ہم نے دیے ہیں۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، یا جبال، اللہ حکم کر رہا ہے، کیا کہتا ہے اے پہاڑوں اوبی معہ والطیر، ذکر کرو اس کے ساتھ، تسبیح بیان کرو اس کے ساتھ، والطیر، اور اے پرندوں تم بھی۔ بعض لوگوں نے ان کا معنی مفہوم کیا لیا پتہ ہے؟ بعض لوگوں نے اس کا مفہوم اس آیت کا اپنے تفسیروں میں کہیے یا اپنے تراجم میں کیا کہ جب داؤد علیہ السلام پہاڑوں کے پاس کھڑے رہ کے جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے تو پہاڑوں میں آواز گونجنے لگ جاتی۔ میں کہا اس میں کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نظر آتا ہے اس میں؟ ایک عام انسان بھی پہاڑوں میں جا کر اگر زور سے اللہ اکبر کہے تو آواز تو گونجتی ہے۔ اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی شان والی بات نہیں ہے۔ شان والی بات یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام جب ذکر کرتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح میں لگ جاتے، یہ امتیازی شان ہے، اور یہ حقیقتاً ہوتا تھا، مجازن نہیں۔ یہ کوئی ورچوئل خیالی چیز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے، تسبیح بیان کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے حدید لوہے کو نرم کر دیا تھا، ان کے لیے سافٹ کر دیا تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ آیت نمبر 10 مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 11 میں اللہ کہتا ہے اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ، اے داؤد علیہ السلام بنا اس سے زرہیں، سابقات زرہیں، اے داؤد بنا اس سے زرہیں، وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور
کڑیاں جوڑنے میں اندازہ رکھ، سسٹم رکھ. بہت بہت پیارے پیارے نکات نکال سکتا ہوں صرف اسی آیت سے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کام کرنے میں سسٹم رکھو، بےڈھنگا کام نہ کرو. اللہ نے خود اس کائنات کو بنایا تو بڑے پرفیکٹ سسٹمیٹک انداز سے بنایا. وقدر فی السرد، اور کڑیاں جوڑنے میں، کیونکہ جب جنگی لباس آپ نے دیکھے ہوں گے، اگر کسی میوزیم میں آپ جائیں تو لوہے کے جو جنگی لباس جو ہوتے ہیں وہ لوہے کی کڑیوں سے ایک دوسرے کے اندر اس طرح ڈال کر اس کی سنکڑی بنائی جاتی ہے، جس سے اس کا پورا ڈریس اور لباس تیار ہوتا ہے. اس میں صحیح اندازہ ہونا کہ زیادہ موٹا بھی نہ ہو، زیادہ باریک بھی نہ ہو، اور ہلکا اس کا زیادہ بڑا بھی نہ ہو، چھوٹا بھی نہ ہو. اگر ایک ہلکا بڑا اور ایک ہلکا چھوٹا رہا تو اس میں کمزوری آ جاتی ہے. سب ایک جیسے ہو تو جو قوت و طاقت اس میں آتی ہے دوسروں میں نہیں آتی ہے. وقدر فی السرد، اور کڑیوں کے بنانے میں صحیح اندازہ رکھ. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اللہ نے اتنے انعام و اکرام ہے داؤد تجھ پر کیے علیہ الصلوۃ والتسلیم. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، لہٰذا اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے نیک اعمال کرو. معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے انسان کو انعام و اکرام سے نوازے تو لازم ہے اس پر کہ اللہ کے لیے نیک اعمال کریں، اپنے رب کی رضا کے لیے جستجو اور کوشش کریں. انی بما تعملون بصیر، بے شک میں ہی دیکھنے والا ہوں تمہارے اعمال کو. تو سورہ انبیاء کی سورہ سبا کی آیتوں سے معلوم ہوا کہ داؤد علیہ السلام کی ہستی کیا ہے، کیا کیا کمالات اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزے کے طور پر دیے تھے، اس کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.